الجزیرہ کے جو بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ ان کے جو الجزیرہ کے عربک کے وہاں کے وہ بیورو چیف ہیں، اور ان کے جو گھرانہ ہے، ان کی جو پوری فیملی ہے، ان کو سیف زون میں لے کر رکھا گیا تھا، اور ایک کیمپ ہے وہاں پر رکھا گیا تھا، تو اس پوری بلڈنگ کو اڑا دیا اسرائیل نے. بہت سارے لوگوں کی اور بھی شہادتیں ہوئیں، لیکن ان کی پوری فیملی، جس کے اندر ان کی اہلیہ تھی، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، اور صرف اس پاداش کے اندر کہ وہ جو ہے وہ رپورٹنگ بیلنس کروا رہے تھے، نیوٹرل رپورٹنگ کروا رہے تھے، بائیس نہیں ہو رہے تھے ان کے لیے، جس طرح CNN اور BBC ہوتا ہے. اور امریکہ کے جو سابق وزارت خارجہ کے امور کے جو ماہر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے، اس واقعے سے 2 دن پہلے، جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے قطری وزیر خارجہ سے کہا تھا کہ ان کو کنٹرول کر لیں، الجزیرہ والوں کو، یہ بہت اوور ہو رہے ہیں، رپورٹنگ یہ بہت زیادہ نیوٹرل کر رہے ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں. اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور اس کے 2 دن کے بعد یہ اٹیک. جی ہاں بالکل. یہ دیکھیں، یہ ڈیلیبریٹ ہے. یہ لائک سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے 1 سال پہلے ہی ایک خاتون تھی فلسطین کے اندر رپورٹ کرنی تھی، ویسٹ بینک کے، ان کو ٹارگٹ کیا تھا. ابھی جا کے وہ انویسٹیگیشن تھوڑے عرصے پہلے ختم ہوئی، تب جا کے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہاں ہم نے مارا ہے. لیکن بات ساری ہے کہ یہ صرف یہی نہیں کرتے ہیں. پہلے بھی جب وارز ہوئی تھی تو الجزیرہ کی بلڈنگ کو تباہ کیا گیا تھا. عراق کے اندر، افغانستان کے اندر بھی ان کو تھریٹس تھے. تو یہ چیز کرتے ہیں. اور اس میں صرف میں بتا رہا ہوں کہ یہیں پر ہی صرف نہیں ہوتا. اور یہ جو بھی پاورز دیٹ بی ان دا ورلڈ، چاہے وہ اگر انڈونیشیا کے اندر، جب آشے کے اندر اس طرح کے تو انڈونیشین ملٹری تھی، وہاں پر ظلم کری تھی، اس وقت بھی انہوں نے میڈیا کے خلاف چنا. وہاں پر امریکن میڈیا تھا وہاں پر، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا. انہوں نے بیسکلی ان کو کسی سے ڈر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے US ہے، اور US جو ہے وہ بیسکلی ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو ہیجمنی ہے وہ دنیا میں ختم ہو. اور وہ جہاں بھی اپنے پپٹس لگاتے تو ان پپٹس کو تو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی چاہے گا کہ اصل چیز سامنے آئے. وہ تو ان کو اپنا ون سائیڈڈ ویو دکھانا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب بھی یہ وار ہوتی ہے تو یہاں پر آ جاتے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ. ایمبیڈڈ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمبیڈڈ ہوتا ہے جو ملٹری پاور ہے اس کے ساتھ. جیسے ابھی فلسطین اور اسرائیل کا چلا تو اسرائیل کے ساتھ ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہوں گے. جب عراق اور افغانستان کے اندر US ہے تو US کے ساتھ ایمبیڈڈ جرنلسٹ. اب یہ ایمبیڈڈ جرنلسٹ سولجرز کے ساتھ ہیں، رائٹ. وہ کبھی بھی وہ پوائنٹ تھوڑی دکھائیں گے کہ جو سولجرز کے خلاف جائے. یہی کام پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. ارشد شریف کو شہید کیا گیا پچھلے دنوں، ابھی ان کی برسی بھی 2 دن پہلے گزری ہے. پچھلے سال ان کو شہید کیا گیا، اور اچانک سے نائجیریا کے اندر ان کو ٹارگٹ کر کے کروایا، کینیا کے اندر ان کو ٹارگٹ کروایا گیا، اور پھر ایک پوری اس کے پیچھے ایک پوری کہانی بنائی گئی. تو یہ ہمیں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ میسٹرز کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے غلام یہاں پر. بالکل. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر جو ہو رہی ہے وہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ سب کنیکٹڈ ہے، اور یہ سب اسی لیے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، خاص طور پہ میں کہوں گا جو یورپین پاورز، اس میں US، یورپ، برٹن بھی ساتھ ہے، پھر آسٹریلیا بھی ساتھ ہے. ان کی یہ جو گروپ ہے، یہ ان کی ٹوٹل پاپولیشن بھی 1 بلین بھی نہیں ہوگی. لیکن 1 بلین کی جو پاپولیشن ہے، یہ جو باقی جو 7 بلین لوگ ہیں، ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ چیزیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ریسورسز لمیٹڈ ہے، انفینٹ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. پانی کی بھی لمٹ ہے، ہر چیز کی بھی لمٹ ہے. یہ چاہتے ہیں ان کے پاس سب چیزیں کا ایکسیس ہو، آرام سے یہ رہیں، دوسری چیز دوسروں کے پاس نہ ہو. ان کے لیے انلمیٹڈ ہو. یہ کہاں جہاں بھی جانا چاہیں ان کو کوئی روکے نہیں، کوئی ٹوکے نہیں. یہ جو چیز کرنا چاہے اس کو کوئی بھی روکے ٹوکے نہیں. جہاں کسی نے آواز خلاف کی کہ بھئی یہ آپ زیادتی کریں میرے ساتھ، او یہی ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہی جو ہے نا یہی ساری فساد کی جڑ ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ میں آپ کو بتائیں، یہ ان کا سپیریورٹی کمپلیکس ہے. اور اسرائیل کی تو بنیاد ہی بیسکلی اسی بیس پہ ہے. اٹس اے ریسسٹ تھنگ. یعنی یہ لوگ آئے تھے ایز ریفیوجیز، اور انہوں نے جنہوں نے ان کو پناہ دی انہی کے خلاف ہو کے انہی کو جو ہے نا، بیلفورڈ ایگریمنٹ ہے یہ. بالکل یہی ہے.
اور یہی کنٹینیوسلی یہی ان کی ایروگنس جو ہے ایز انڈیویجولس. اور میں آپ کو یہ اس پوائنٹ سے بھی بتا دوں کہ یہ اسلامکلی یہ جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اسلامکلی اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے اسلامکلی. ٹھیک ہے یہ ایگزیکٹلی وہی چیز کریں جس کا قرآن نے منع کیا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح جب بھی کوئی قوم کرے گی کسی دوسری قوم کے اوپر, جب بھی کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کے اوپر کرے گا تو اس کے اوپر پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. بالکل. لیکن اب یہ آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ کیونکہ پپٹس ہیں لیڈرز, وہ سب ان کا تماشا خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. کوئی ادھر سے تھوڑا بہت اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ, لیکن ایکشن آپ کے سامنے ہے, کہیں بھی نہیں, ایکشن کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, رائٹ. کیونکہ یہ سب کمپرومائز ہے. ابھی ترکی کے اندر پچھلے 20 دن سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, لیکن ترکی کے اندر میں آپ کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کی پاپولیشن بہت ڈیوائڈیڈ ہے. آئی مین ایک ایکسٹریم آپ کا طبقہ ہے جو لبرل لیفٹ کی طرف سے, ایک ایکسٹریم جو ہے وہ ریلیجس اورینٹیڈ ہے. تو اب وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا, آئی مین ایردوغان حالانکہ وہ ایک چینج لے کے آئے تھے ترکی کے اندر, لیکن وہ بھی بیکاز ان کا جو اس دفعہ کی الیکشن وکٹری تھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو وہ ہی از ناٹ شیور کہ ان کو جو ہے نا کس طرح سے جانا چاہیے. کیونکہ اکانومی وائز جو ہے ترکی کے اندر کافی عرصے سے پچھلے 2-3 سال سے کووڈ کے بعد سے ایشو چلتے ہیں, لیکن ان کی جو عوام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ملٹری کو انگیج نہیں کریں گے تو آپ ہمیں جانے دیں. وہ اس لیول پہ جو ہے نا پیشنیٹ ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے بہت غلط ہو رہی ہے. استنبول کے اندر بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. جی بہت زیادہ ہوئے. اور ترکی کے اندر بہت پیشنیٹ ہیں لوگ اس میں, اور صرف ترکی بھی نہیں, آئی مین جارڈن کو بھی اپنے, حالانکہ جارڈن کا جو کنگ ہے وہ آئی مین بہت ویسٹرن ہے اس لحاظ سے. آئی مین ان کی جو مام تھی وہ بیسکلی کوئین جو تھی کنگ حسین کی وائف, آئی مین شی واز امیریکن, رائٹ. لیکن تو بات ساری ہے کہ ایون ہی ہیز ٹو کم آؤٹ, کیونکہ ان کی جو عوام ہے وہ بیسکلی اس میں ویسے پریشر کی وجہ سے ان کو بولنا پڑ رہا ہے. اور ابھی ایون سعودیہ کو بھی بولنا پڑ رہا ہے. ابھی جو دا اونلی کنٹری جو اس سے ایکسیپشن اب نظر آ رہی ہے وہ UAE ہے, کیونکہ UAE کی انہوں جس طرح سے وہ رول کرتے ہیں وہ بیسکلی اپنی پولیس کو جو ہے نا, پولیس اسٹیٹ ہے ویسے سارے آلموسٹ یہ ساری کنٹریز, لیکن بہت ایگریسو ہے. تو انہوں نے جو ہے نا بہت قوانین بہت سخت ہیں. ہاں قوانین بہت سکتے, تو عوام بیسکلی ہر پولیٹیکل بھی عوام کو بھی عیاش بنایا ہوا ہے انہوں نے. وہ دس از پارٹ آف اٹ. آئی مین یا تو دیکھیں جہاں پہ پیسہ ہے وہاں پر آپ عوام کو اس طرح کھلا ڈلا کر دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہو, اور جہاں پر عوام کے پاس جس ملک کے پاس پیسہ کم ہے یا کوئی ایسی سورس آف انکم نہیں ہے, ایکسپلوٹیشن کی وجہ سے وہ اور بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ پھر عوام کو بہت ہی نیچے کرتے ہیں. اتنا نیچے کرتے ہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا 2 وقت کی روٹی کھانی ہے, تو وہ اس چیز, ہاں جسٹ لائک پاکستان یا ایجپٹ. تو اس طرح سے یہ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا. آئی مین دونوں ایکسٹریم کو وہ بیلنس لے کے چل رہے ہیں اس دنیا کے اندر. آئی مین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. تو وہ اگر آپ لیٹس سے اگر جتنی ویلتھ جو مسلم کنٹریز کے پاس ہے کلیکٹیولی اسپیکنگ, تو ہم تو سب آرام سے رہ سکتے ہیں. جی بالکل ایسا, لیکن وہ نہیں چاہتے یہ. انہوں نے ایک جگہ ایکسٹریم رکھا ہوا, ایک جگہ بالکل دونوں طرف ڈیوائڈ کانکر کر, تاکہ بھائی یہ لوگ بالکل ان کے پاس نہ رہے, ان کے پاس بہت ہو, رائٹ, تاکہ وہ کچھ نہ ہو تو نہ سوچیں, ان کے پاس بہت ہو تو نہ سوچیں. ایگزیکٹلی سوچیں نا, بالکل سوچیں نا, متحد نہ ہو. آئی مین دیٹس the name of the game, really. Right.